صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا یہ بھی اسی میں پوچھتے ہیں کہ لوگ کہ 2 دن کے روزے ضروری ہیں یا 1 دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو بعض علماء کی رائے یہ کہ اس زمانے میں 1 روزہ بھی جائز ہے، کیونکہ السلام علیکم میرے بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، عاشور کے دن کا روزہ رکھنا کی کتنی اہمیت ہے یہ سن لیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بیان کو پورا سنیے گا۔ بیان پر جانے سے پہلے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کہ ہر آنے والا نیا بیان آپ تک پہنچ سکے۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ عاشورہ کے روزے کی فضیلت جموں کشمیر سے پوچھا محمد اقبال نے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اچھا یہ بھی اسی میں پوچھتے ہیں کہ لوگ کہ 2 دن کے روزے ضروری ہیں یا 1 دن کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ تو بعض علماء کی رائے یہ کہ اس زمانے میں 1 روزہ بھی جائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے حکم دیا تھا کہ 2 ملاؤ۔ اب یہودی یہ روزہ نہیں رکھتے، جو ہمیں جہاں تک نالج ہے، تو اب چونکہ وہ رکھتے ہی نہیں ہیں، لہذا اب 1 روزہ بھی اگر کوئی رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے، 2 اچھا ہے، نہیں رکھا جاتا تو 1 بھی رکھ لے تو بھی امید ہے انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اچھا اس میں یہ بھی پوچھا ہے دسترخوان پہ، میں ابھی آ رہا ہوں، دسترخوان محرم میں وسیع کرنا کیسا ہے؟ لوگ وہ دسترخوان پہ کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ دسترخوان کب آئے گا مارکیٹ میں؟ اچھا یہ بھی ایک سوال پوچھتے ہیں لوگ کہ جیسے بھائی نے پوچھا کہ 2 یعنی قضا روزے کی نیت کرنا، یہ راول پنڈی سے محمد اسماعیل نے پوچھا تھا۔ خوب سمجھ لیں، جن دنوں کا بھی کوئی فضیلت ہے نا روزہ رکھنے کی، جیسے پیر جمعرات کے روزے کی فضیلت ہے، ایام 20 کے روزے کی فضیلت ہے، اسی طرح 10 محرم کے روزے کی فضیلت ہے، اسی طرح 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت ہے، ان میں آپ قضا کی نیت نہیں کر سکتے۔ اگر قضا روزے کی نیت کی تو قضا روزے کا ثواب ملے گا، اس دن کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ خوب سمجھ لیں، شوال کے 6 روزوں میں بھی ایسا ہی ہے۔ خواتین کیا کرتی ہیں، مینسز کی وجہ سے جو رمضان کے روزے چھوٹ گئے، انہوں نے کہا چلو شوال کے 6 روزے کی نیت بھی کر لو اور رمضان کے قضا روزے کی نیت بھی کر لو، تو گریوی میں دونوں کام ہو جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، ایک ہی ہوگا، یا تو قضا رکھیں یا نفل۔ اگر قضا روزے رکھے تو پھر وہ نفل کا ثواب نہیں ملے گا، نفل رکھے تو قضا کا ثواب نہیں ملے گا۔ ان روزوں میں تداخل نہیں ہوتا، نفل اور قضا روزے جمع نہیں ہو سکتے، تو اس لیے عاشورہ کے دن عاشورہ کی نیت ہی کریں، قضا پھر پہلے یا بعد میں رکھ لیں۔ دیکھ لیں میرے بھائیوں، عاشورہ کا روزہ رکھنا نبی پاک نے اس کی فضیلت بتا دی ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور آپ 1 دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مشابہت کی وجہ سے منع فرمایا تھا کہ ان کی مشابہت نہ کریں، کیونکہ تب وہ کہتے تھے کہ 2 روزے رکھیں، لہذا کہ اب وہ روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ روزہ رکھنا چھوڑ گیا، تو آپ 1 روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ پاک ثواب دیں گے۔ اور جو یہ عاشورہ کا روزہ ہوتا ہے، مطلب کہ انسان سوچے کہ میں رمضان میں جو کفارے جو روزے چھوڑے تھے ان کے بدلے میں روزہ رکھ لیتا ہوں، وہ بھی میرا قضا ہو جائے گا اور اس کا بھی ثواب مل جائے گا، پر ایسا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے قضا روزے کی نیت کر لی تو آپ کو قضا روزے کا ثواب ملے گا۔ جو لوگ قضا روزوں کی نیت کر لیتے ہیں کہ ہم عاشورہ کا روزہ بھی رکھ لیں اور اپنا قضا روزہ بھی رکھ لیں، تو وہ آپ کا قضا روزہ گنا جائے گا، پر جو ان سے عاشورہ کے روزے کی فضیلت ہوگی وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اس لیے ہم سب کو قضا روزے کی نیت نہیں کر سکتے، جن کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، جیسے کہ عاشورہ کے روزے کی اپنی اہمیت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر یہ کریں گے تو ہمیں اس دن کے روزے کی اہمیت اور ثواب نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے میرے بھائیوں، اگر بیان پسند آیا ہو تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ پھر ملیں گے کسی اور نئے بیان کے ساتھ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔